اور دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز کا وقت، یعنی نماز کا وقت کس طرح مکمل ہوتا ہے، یا پھر یہ کس طرح یا کیا ہے؟ دیکھیں، نماز کا وقت جو ہے وہ بر صغیر میں دو اسکول آف تھاٹ کے اکارڈنگ چلتے ہیں. پہلا حنفی اسکول آف تھاٹ یعنی حنفی ٹائمنگ، اور ایک شافعی ٹائمنگ. ٹھیک ہے. حنفی ٹائمنگ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیلے کرتا ہے ظہر کو، عصر کو، حنفی ٹائمنگ، اور تھوڑا بہت فجر کو بھی ڈیلے کرتا ہے. یعنی فجر اس وقت پڑھیں گے جب تک جیسے نماز ختم ہو اور پھر باہر نکلے تو ایسا لگتا ہے کہ سورج نکل گئی ہو. عصر اس وقت میں پڑھتے ہیں جیسے کہ نماز پڑھ کے نکلے، ابھی خاص کر کے ٹھنڈے کے موسم میں، کہ اگر ابھی ہم نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں اور جیسے ہم دیکھ رہے ہیں آسمان کی طرف تو سورج لال لگ رہا ہو، تو ایسا دل میں خیال آتا ہے کہ ہمارا نماز جو ہے وہ ہوا نہیں، کیونکہ آسمان تو لال ہو گیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ شخص منافقین ہے جو عصر کا نماز آخری وقت میں جا کے مرغے کے جیسے ٹھونگے مارتا ہو. یعنی جب وقت نہیں رہے گا تو آدمی ظاہر سی بات ہے جلدی جلدی نماز پڑھے گا. تو اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا کہ ایسا وقت میں نماز نہیں پڑھو. تو حنفی ٹائمنگ زیادہ تر اس طریقے کے ہوتے ہیں جو کہ ایک دم کریٹیکل نزدیک ٹائمنگ میں نماز پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک ہوتا ہے شافعی ٹائمنگ جو کہ اہل حدیث اس کو فالو کرتے ہیں. شافعی ٹائمنگ یہ ہے کہ جوہر کا ابھی ٹھنڈے کے وقت میں 12 میں وہ جوہر کا نماز ہو جاتی ہے، عصر کا نماز 3:15 میں ہو جاتی ہے. لیکن حنفی ٹائمنگ ابھی جو ٹھنڈی کا موسم ہے اس میں حنفی ٹائمنگ کہتا ہے کہ 3:45 4 بجے جماعت ہونی چاہیے عصر کا. جوہر کا جو 1:30 بجے ہے وہ 1:30 بجے. ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا بہت کے ڈیفرنس کے ساتھ ہے. لیکن اب اس میں جو ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر حنفی ٹائم کوئی فالو کر رہا ہے اور اس کے اکارڈنگ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا نماز نہیں ہوتا ہے، یا کوئی شافعی ٹائمنگ فالو کر رہا ہے 1:30 بجے جماعت کر رہا ہے، 12:30 بجے جوہر کر رہا ہے اور عصر 3 بجے کر رہا ہے تو اس کا نماز نہیں ہوتا ہے. ایسا کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. نماز کو اول وقت میں پڑھنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو اسی وقت میں پڑھو. اوپر سے قرآن کی آیت بھی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ہم نے نماز کو اس کے اعلیٰ ترین وقت میں، اس کے اعلیٰ ترین پرفیکٹ ٹائمنگ میں ہم نے مقرر کر دیا ہے. بے شک مومنوں پر نماز اس کے وقت پر مقررہ کے ساتھ فرض کر دی گئی ہے. اس آیت کا ترجمہ یہ ہوگا. اور صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ نماز کا وقت ہر وقت پر ادا کرو. یعنی 5 وقت ہے تو 5 وقت کے ساتھ ہمیں پابندی کے ساتھ نماز پڑھنی ہے. اگر ہم جوہر نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو ہم اسے قضا کریں گے، پھر عصر نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو اسے قضا کے نام پر ہم چھوڑیں گے، پھر مغرب میں، پھر عشاء میں جا کے وہ سارا پڑھیں گے. ایسا نہیں کرنا ہے، اس سے نماز نہیں ہوتی. دوسری حدیث ہے کہ ہر نماز کا وقت ہے، اس وقت کو جان کر ہی ادا کرو. یعنی نماز کا جو وقت ہے اسے ہمیں وقت ہی جان کر، ایسا نہیں کہ ابھی جوہر ہوا ٹھیک ہے اب پڑھیں گے، عصر کے ساتھ ہی پڑھ لیں گے، اگر عصر ہوا ہے تو مغرب کے ساتھ پڑھ لیں گے. ایسا نہیں کرنا ہے. اس کا جو نماز کا وقت ہے وہ نماز میں ہونا چاہیے. اچھا، اس میں ایک کنفیوژن بھی ہے، جیسے فجر کا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فجر کا ٹائم نکل جاتی ہے، پھر اس کے بعد پھر کس طرح پڑھے ہے کہ زوال کا ٹائم پھر اسٹارٹ ہو جاتا ہے. دیکھیں سمے تک رہتا ہے زوال کا ٹائم. فجر کا جو وقت ہے اس میں بہت سارے خاص کر کے نوجوانوں کا یہ گلہ ہے کہ ہم اٹھ نہیں پاتے ہیں اور فلاں ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، صبح میں 9 بجے اٹھتے ہیں تو 9 بجے کیسے نماز پڑھیں. اس میں پہلے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کوئی بھی کام کے لیے پرزور کوشش کرو. یعنی اگر ہمیں فجر میں اٹھنا ہے تو پہلے تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے کہ ہمیں ہماری جو نیند ہے وہ وقت پہ کھل جائے. دوسرا ہمیں اسباب کی بھی جو ہے وہ مدد لینی ہے، ہیلپ لینی ہے، اسباب کو بھی یوز کرنا ہے. مثلاً اگر ہم عشاء کا نماز پڑھ کے آتے ہیں رات 9 10 11 بجے تک سوتے ہیں تو ہمیں اپنے موبائل پہ الارم لگانا ہے. الارم لگا کے ہم موبائل کو اپنے بستر سے اپنے سے دور رکھنا ہے. یعنی مثلاً ہم یہاں پہ سوئے ہوئے ہیں تو تھوڑا سا دور میں رکھیں تاکہ جب الارم بجے تو ہم بستر سے اٹھ کے جائیں اور اس کو بند کریں. اور اس میں جب چل کے ہم جائیں تو اس وقت میں ہمارا نیند جو ہے وہ تھوڑا سا ویک ہو جاتا ہے. اور جب ویک ہوگا تو پھر نماز اوبویسلی آپ جا کے وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص الارم لگاتا ہے، بستر کے پاس ہی رکھتا ہے، الارم بجتا ہے، پھر ترنت سے اس کو بند کر کے پھر سو جاتا ہے، مائنڈ میں اس کا چلتا ہے کہ ہم 5 منٹ میں اٹھ کے نماز پڑھ لیں گے. ایسا نہیں کرنا ہے، دور میں رکھنا ہے. اب اگر کوئی شخص جو ہے یہ سارا پروسیجر فالو کرتا ہے
الارم لگاتا ہے, نیت کرتا ہے, سارا چیز اللہ سے دعا بھی کرتا ہے, لیکن اس کا نیند کھلتا نہیں ہے. نیند کھلتا ہے صبح میں 8 بجے 9 بجے, جب سورج سر پہ آتی ہو, آسمان پہ آ جاتی ہو, سورج کا روشنی بالکل دکھنے لگتا ہو. تو اس وقت میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایک وقت تھا جب اللہ کے نبی اور ان کے کچھ صحابہ انکلوڈنگ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سفر میں ہوتے ہیں. تو رات کے آلموسٹ فجر سے پہلے, فجر کا وقت جو ہے وہ داخل ہونے سے پہلے اللہ کے نبی اور اس کے صحابی جو ہے وہ مشورہ کرتے ہیں کہ پہلے آرام کیا جائے, یہ سفر میں چلتا جائیں, اور پھر جب وقت داخل ہوگا فجر کا تو کسی جگہ میں رک کے ہم نماز بھی پڑھ لیں گے. تو مشورہ میں یہ طے پایا جاتا ہے کہ کچھ دیر آرام کریں گے, نیند سے سوئیں گے, اس کے بعد اٹھ کے جب وقت داخل ہوگا تو نماز پڑھیں گے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ جیسے وقت داخل ہوگا بلال تو اٹھا کے سب کوئی کو جگا کے اذان دے دینا. لیکن ایسا ہو نہیں پاتا ہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سو جاتے ہیں, اور نیند اس وقت کھلتی ہے جب سورج نکل چکی ہوتی ہے. لیکن اس وقت جب نیند کھلتی ہے تو تمام صحابہ جو پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہماری فجر ضائع ہو گئی ہے, چھوٹ گئی ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پہلے اس جگہ کو چینج کرو, یہ شیطان کی جگہ ہے, اس وجہ سے ہم لوگ سارا جو ہے وہ یہاں پہ سوئے رہ گئے, وقت پہ ہم لوگ جگ نہیں سکے, اٹھ نہیں سکے. وہ جگہ چینج کیا جاتا ہے. اس کے بعد تمام کے تمام صحابہ وضو جو بھی ہے, تیمم جو بھی اس وقت کا جو فارم تھا وہ کیے. اس کے بعد باجماعت فجر کا نماز ادا کیے. یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے. تو اس کے اکارڈنگ اگر تمام جو بھی نوجوان ہے یا جو بھی شخص ہے وہ رات کو سارا وہ عمل کرتا ہے صبح میں فجر اٹھنے کے لیے, جلدی سوتا ہو, ایسا نہیں کہ 2 بجے رات تک موبائل دیکھے اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو فجر میں اٹھا دینا, ہم نماز پڑھیں گے, ایسا نہیں. آپ کو سارا پروسیجر فالو کرنا ہے. اس کے بعد اگر نیند نہیں کھلتا ہے تو آپ سورج نکلنے کے وقت, سورج نکلا ہو تب اگر آپ نماز پڑھیں تو اس نماز کا ثواب اسی طریقہ سے ملے گا جیسا کہ آپ فجر کے وقت میں پڑھتے ہو, یعنی زوال کا ٹائم نکلنے کے بعد ہی نا. ہاں. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ بھی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص سویا رہ جائے اپنے سارے کوششوں کے باوجود, اور وہ جب اٹھے تو اس شخص کا فجر اسی وقت سے اسٹارٹ ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ آپ اس میں کوشش کریں, ٹھیک ہے. اچھا, جس میں ایک چیز یہاں جاننا ہے کہ زوال کا ٹائم کتنا ٹائم کا رہتا ہے. اب یہ ہر سیشن میں ٹھنڈے کا موسم میں کچھ الگ ہوتا ہے اور گرمی کا میں کچھ الگ ہوتا ہے, لیکن وہ 10 سے 15 منٹ رہتا ہے. طلوع آفتاب, زوال آفتاب اور غروب آفتاب, یہ 3 ہی اوقات ایسے ہیں, 3 ہی وقت ایسے ہیں جس پر آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. وہ نماز ہوگی ہی نہیں, وہ نماز پڑھنا اس وقت میں حرام ہے. طلوع آفتاب یعنی جب سورج نکل رہا ہو, سورج جب نکلا ہو, ریڈ ہو, ٹکیا جو آدھا دکھتا ہے آدھا نہیں دکھتا ہے, آسمان لال ہو, ہلکا سا روشنی آئے, اس وقت صبح کے وقت میں 10 سے 15 منٹ سورج جب نکل جائے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. دوسرا جو ہے وہ زوال آفتاب یعنی سورج جب سینٹرڈ میں ہو, کوئی شخص اگر زمین پہ کھڑا ہو تو اس کا جو شیڈو ہے, پرچھائی ہے, وہ جو نہ رائٹ میں جاتی ہو نہ لیفٹ میں جاتی ہو, اس کا پرچھائی نہیں بنتی ہو, وہ 10 سے 5 منٹ کا وہ بریک ہوتا ہے. وہ سورج جب بالکل سینٹر میں ہو, سورج جب بالکل سینٹر میں ہو تو اس وقت نماز نہیں پڑھ سکتے. تیسرا غروب آفتاب, جب سورج ڈوب رہی ہوتی ہے, عصر کا ایک دم آخری وقت جب آسمان پورا لال ہو جاتا ہے, سورج جو ہے ایک دم بالکل ریڈ کلر میں نظر آتا ہے, اس وقت آپ کوئی نماز ادا نہیں کر سکتے. جیسے سورج ڈوبتی ہے, اب وہ چھپ جاتی ہے سورج, اس وقت سے پھر مغرب اسٹارٹ ہو جاتی ہے.